الحمد لله الواحد المتوحد المتفرد ذي الجلال والإكرام الحي القيوم الذي لا يموت ولا ينام نحمده تعالى ونستعينه على ما أمرنا من الأحكام ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بعث لجميع الأنام صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما دامت الملوان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل ما الإحسان يا رسول الله؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإنه يراك. وقال تعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. درود شریف پڑھیں. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من العمل والقول والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. محترم حضرات، خواتین و حضرات اور سامعین، احسن عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے بہت اچھا، بہت ہی زیادہ خوبصورت، بہت ہی زیادہ حسین، بہت ہی زیادہ اچھا. یہ اردو میں اس کے سارے ترجمے ہوتے ہیں. احسن کا لفظ قرآن پاک میں اللہ نے 4-5 جگہ پر استعمال فرمایا ہے. وہ ساری آیتیں میں نے خطبے میں پڑھنے کی کوشش کی. پہلی آیت جس میں اللہ نے انسانوں کی زندگی کے مقصد کو بیان فرمایا سورہ ملک کی دوسری آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. اللہ نے موت اور زندگی کے نظام کو پیدا کیا ہے لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے ایکم احسن عملا کہ تم میں سے کون اپنے عمل کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنا کے میرے پاس آتا ہے، اپنا عمل اچھے سے اچھا کر کے میرے پاس آتا ہے. دوسری آیت سورہ کہف
15ویں پارے میں، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ روئے زمین پہ جتنی چیزیں ہم نے بنائی ہیں بڑا خوبصورت ہم نے ان کو بنایا ہے. آسمان و زمین کا نظام بڑا خوبصورت. آپ ذرا جنہوں نے سیاحت کی ہے، سفر کیا ہوا ہے، وہ روئے زمین کے اوپر ذرا گھوم کر دیکھیں کتنی خوبصورت زمین اللہ نے بنائی ہے. کہیں آبشار ہے، کہیں دریا ہے، کہیں سمندر ہے، کہیں لہلہاتے کھیت ہیں، کہیں انگور کے باغات ہیں، کہیں سیب کے باغات ہیں، کہیں وادیاں ہیں، کہیں گھاٹیاں ہیں، کہیں اونچے اونچے سرسبز پہاڑ اور ان کے اوپر درخت اور ان کے نیچے دریا زور و شور کے ساتھ بہہ رہا ہے، کہیں خشک پہاڑ ہیں. عجیب و غریب اللہ نے دنیا کو ایک خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا، لیکن جنت کو اس سے کہیں درجے زیادہ اللہ نے خوبصورت بنایا ہے. اللہ کہتا ہے میں آزمانا چاہتا ہوں کہ کون دنیا میں جی لگا کے اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، اور لنبلوہم ایہم احسن عملا، اور کون اس دنیا سے کہیں درجے زیادہ خوبصورت، جس جنت کو اپنے ہاتھ سے بنایا. دنیا کو تو امر کن سے بنایا ہے، جنت کو تو اپنے ہاتھ سے بنایا. تو آزمانا چاہتا ہوں کہ ایہم احسن عملا، کون اپنے عمل کو خوبصورت بنا کے جنت کا مستحق بن کے میرے پاس پہنچتا ہے. تیسری جگہ سورہ زمر کی آیت 24ویں پارے کی، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ. قرآن پاک کو اللہ نے سب سے خوبصورت کلام قرار دیا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے خوبصورت ترین کلام اتارا ہے کہ خوبصورتی میں اس کلام کا کوئی ثانی نہیں ہے، خوبصورتی میں اللہ کے کلام قرآن کا کوئی مقابل نہیں ہے. متشابہہ، جس کی آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. مثانیہ، ان آیات کو بار بار دہرایا جاتا ہے، جتنی بار پڑھو گے اتنی بار اس کے پڑھنے کا مزہ ہی علیحدہ ہوگا، اس کے پڑھنے کا لطف ہی علیحدہ ہوگا، پڑھنے سے کبھی جی نہیں اکتائے گا. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس کلام کو پڑھ کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. تو یہاں قرآن کریم کو احسن الحدیث، سب سے خوبصورت درجے کا کلام قرار دیا. چوتھی جگہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، زبان سے نکلنے والے بولوں میں سب سے پسندیدہ بول میرے نزدیک وہ ہے جو اللہ کی طرف دعوت کے بول زبان سے نکل رہے ہوں. ومن احسن قولا، اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، کہ زبان سے نکلنے والا وہ بول جو اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی طرف دعوت دینے میں استعمال ہو رہا ہو، وہ بول اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. پانچویں جگہ سورہ یوسف کے اندر الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اے نبی، قرآن کے اندر جتنے قصے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، ان سب میں سب سے بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا ہے. یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص قرار دیا. تو ان پانچوں چیزوں کی جو ترتیب اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی ہے تو وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھو، ہر انسان اپنے لیے اچھی سے اچھی چیز کو پسند کرتا ہے. جوان یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی اچھی سے اچھی ہو، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ میری گاڑی اچھی سے اچھی ہو، تھوڑا سا اور بڑا ہو تو چاہتا ہے کہ میرا مکان اچھے سے اچھا ہو، تھوڑا سا اور بڑا ہو تو چاہتا ہے کہ میری اولاد اعلیٰ سے اعلیٰ اور اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرے. پھر جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی اچھی سے اچھی گزرے، خوشگوار گزرے، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو. تو انسان اپنے لیے ہر چیز کو اچھی سے اچھی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے
وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے مقدر میں وہ چیز لکھی بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن ہر انسان کا انتخاب کا معیار ہر چیز میں خوبصورت سے خوبصورت، اچھے سے اچھا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت جو ہمارے عملوں کا ہم سے طالب ہے کہ عمل کر کے دکھاؤ، تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے اور آپ کے پاس سے جو عمل کا تحفہ اللہ کو پہنچے، جو زندگی گزار کے ہم اللہ کے پاس پہنچیں، تو وہ زندگی اچھی سے اچھی ہو، احسن زندگی ہو، اچھے اعمال سے بھرپور ہو، خوبصورت اعمال سے بھرپور ہو۔ اللہ سے ہم اس حال میں ملاقات کریں کہ ہمارا چہرہ، ہمارے سر کے بال، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو خوبصورت سے خوبصورت ہو، مزین ہو، اعمال کی نورانیت سے مزین ہو۔ لوگوں کی تقریب میں جانا ہوتا ہے تو گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو خوبصورت بناتے ہیں، اپنی نگاہ میں سب سے اچھا سوٹ پہنتے ہیں، اپنی نگاہ میں سب سے اچھی خوشبو لگاتے ہیں، اپنی نگاہ میں سب سے اچھی جوتی پہن کر اور اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی میں بیٹھ کر جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا معیار لوگوں کے سامنے بلند ہو، ہماری عزت لوگوں کی نگاہوں میں زیادہ سے زیادہ ہو، ہمارے سوٹ پہ کریس نہ آ رہی ہو، ہمارے استری شدہ سوٹ ہو، بال بھی بالکل سلیقے کے ساتھ ہوں۔ تو میرے بھائیوں، زندگی گزار کے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے ایک نہ ایک دن ملاقات کرنی ہے، اللہ کے سامنے روبرو پیش ہونا ہے، اپنے اس جسم کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو ہر مسلمان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب اللہ سے ملاقات کا وقت ہو تو اس حال میں ہم اللہ سے ملاقات کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے، اللہ ہمیں دیکھ کر راضی ہو جائے، ہم اللہ کو پسند آ جائیں، ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ اللہ کو پسند آ گئے تو بیڑا پار ہے، سارے جہاں نے تعریف کی پر اللہ کو پسند نہ آئے تو بیڑا غرق ہے۔ سارے جہاں نے تعریف کی، مولوی صاحب بڑے اچھے انسان ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، زکاتی ہیں، اگر اللہ کی نگاہ میں اچھا نہ بن سکا تو بیڑا غرق ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ حسن ظن اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ کے بارے میں جب لوگ اچھی رائے قائم کریں، انتم شہداء اللہ فی الارض، تو تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ جس کو تم اچھا کہو گے اللہ بھی کہتا ہے چلو میرے بندے جھوٹ نہیں بول سکتے، چلو میں بھی اس کو اچھا کہہ دیتا ہوں، اور جس کو تم برا کہو گے وہ اللہ کی نگاہ میں بھی برا بن جاتا ہے کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ تو اچھی سے اچھی زندگی گزارنا، اپنا ہر عمل خوبصورت سے خوبصورت بنانا، اچھی زندگی گزارنے کے لیے اور اچھا عمل بنانے کے لیے اللہ نے خوبصورت کلام آسمان سے اتارا۔ ترتیب وار میں آپ کو بیان کر رہا، اچھی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنے عمل کو اچھا بنانے کے لیے اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کہ اب جب میں نے اور آپ نے نیت کر لی کہ ہم نے وہ زندگی گزارنی ہے جو زندگی اللہ کو پسند ہے، جس زندگی کے گزارنے پر اللہ راضی ہوتا ہے، جس زندگی کے گزارنے پر اللہ خوش ہوتا ہے، تو اب وہ زندگی تلاش کرنی پڑے گی کہ کون سی وہ زندگی ہے جو اللہ کو پسند ہے، کون سی وہ زندگی ہے جس کے گزارنے پر اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس زندگی کا معیار الحمد سے لے کر والناس تک سارے کلام میں اتار دیا کہ جس کی زندگی میرے اتارے ہوئے کلام کے مطابق ہے اس کی زندگی میرے نگاہ میں اچھی زندگی ہے، خوبصورت زندگی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، تمہاری زندگی کو، تمہارے عمل کو اچھا بنانے کے لیے اور تمہاری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے میں نے اپنا خوبصورت کلام اتارا ہے، اپنا خوبصورت کلام اتارا ہے۔ کس کے دل پہ اتارا؟ خوبصورت ترین انسان کے دل پر اتارا کہ حسان ابن ثابت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام کی تعریف میں جو دو شعر کہے کہ ساری دنیا کے شاعر آج تک ان شعروں کا مقابلہ نہیں کر سکے، وہ کیا دو شعر کہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔
ان دو شعروں میں حسان ابن ثابت نے احسن کا لفظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے کہ تجھ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، تجھ سے زیادہ خوبصورت کبھی کسی عورت نے نہیں جنا، تجھے ہر عیب سے پاک بنا کے پیدا کیا گیا، گویا کہ تجھے رب نے ویسے پیدا کیا جیسے کہ تو نے خود چاہا۔ تو خوبصورت ترین کلام خوبصورت انسان کے دل پر اترا۔ اب کائنات کا کوئی انسان اگر خوبصورت بننا چاہتا ہے تو قرآن اور صاحب قرآن یہ دو کوئی جدا چیزیں نہیں ہیں۔ صاحب قرآن سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور صاحب قرآن یہ دونوں کوئی جدا چیزیں نہیں ہیں۔ کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا حضور علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا اوما قرأت القرآن، کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، میرے محبوب کے اخلاق تو قرآن تھے، یعنی جو قرآن میں تھا وہ میرے نبی کی زندگی اس کا عملی نمونہ تھی، اور جو میرے نبی کی زندگی میں تھا وہ سب کچھ قرآن کے کاغذات میں لکھا ہوا تھا۔ تو قرآن اور صاحب قرآن کوئی دو جدا جدا چیزیں نہیں ہیں، دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے، ایک لکھا گیا، ایک نے عمل کر کے بتلا دیا۔ تو جو اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہے وہ قرآن کے دامن میں آئے، صاحب قرآن کے دامن میں آئے، اللہ کی نگاہ میں خود بخود خوبصورت بنتا چلا جائے گا۔ جو اپنی زندگی کو اعلیٰ بنانا چاہے وہ قرآن سے پوچھے کہ کیسے زندگی گزاروں کہ پیدا کرنے والا راضی ہو جائے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے۔ میرے بھائیو، آج غیروں کے طریقوں میں خوبصورتی کو تلاش کرتے ہو، وہ غیر ناپاک ہیں، گندے ہیں۔ یہود و نصارہ کی گندگی کی بدبو اگر مجھ پر اور آپ پر اللہ ظاہر کر دے، ہم پیشاب پخانوں سے زیادہ ان سے گھن کریں، پیشاب پخانوں سے زیادہ ان سے نفرت کریں۔ خوبصورت بننے کا شوق ہے، آؤ قرآن کے دامن میں، آؤ صاحب قرآن کے دامن میں، اللہ وہ خوبصورتی عطا فرمائے گا کہ بلال کالے رنگ کے مالک ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، سیاہ رنگ ہیں، غلام ابن غلام ہیں اور غلام کے بیٹے ہیں، خود بھی غلام ہیں، کالے رنگ کے مالک ہیں، لیکن اللہ قیامت کے دن پیشانی کو سورج سے زیادہ چمکائے گا۔ بلال دفن دمشق میں ہوئے ہیں اور قیامت کے دن اللہ سرکار کے قدموں سے بلال کا حشر فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سارے نبیوں پہ جنت حرام جب تک کہ میں جنت میں نہ چلا جاؤں، اور ساری امتوں پر حرام جب تک کہ میری امت جنت میں نہ چلی جائے، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور بلال میری اونٹنی کی لگام کو پکڑ کے میرے آگے آگے چل رہا ہوگا۔ خوبصورتی غیروں کے طریقوں میں نہیں، وہ خوبصورتی کا دھوکہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں جن مشرک کو نجس قرار دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ گندے، یہ ناپاک، یہ حقیر، یہ ذلیل، یہ پیشاب پخانے سے زیادہ گندے، جو خنزیر کھاتا ہو اور کتے کو گود میں پالتا ہو اور جس کے ساتھ کتا ایک پلیٹ میں بیٹھ کے کھانا کھاتا ہو، کیا وہ قابل تقلید لوگ ہیں؟ کیا وہ قابل اتباع لوگ ہیں؟ آؤ میرے نبی کے دامن میں جس کا پسینہ بھی خوشبودار تھا۔ ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما شممت عنبرا ولا ریحا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور کی ہتھیلی سے زیادہ میں نے کسی نہ ریشم کو نرم پایا اور نہ کسی دیباج کو نرم پایا، اور جو خوشبو میرے نبی کے جسم سے مہکتی تھی دنیا کی مشک و عنبر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے نبی جس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں وہ بچہ دوسروں سے ممتاز نظر آتا تھا، جس راستے سے گزر جائیں پتہ چلتا تھا محبوب کبریاء رب العالمین یہاں سے گزر کے گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے اپنا ہاتھ حضور علیہ السلام کے سینے پہ رکھا اور میرے آپ کا پسینہ میرے ہاتھ پہ لگ گیا، میرے آقا کا انتقال ہو گیا، کتنے ہفتوں تک میں اس ہاتھ کو دھوتی رہی، اس سے کھانا وانا پکاتی رہی، لیکن میرے ہاتھ سے سرکار مدنی کے پسینے کی خوشبو جاتی نہ تھی۔ جس نبی کا پسینہ اتنا خوشبودار ہو، آج اس نبی کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔
جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں واللہ ما رأیت احسن من وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القمر حتی من لیلۃ القمر فی لیلۃ البدر، اللہ کی قسم 14ویں رات کا چاند آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ موازنہ کروں کہ آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا آمنہ کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے زال کو، عبداللہ کے در یتیم کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا۔ اللہ کی قسم میں اس نتیجے پر پہنچا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کی چاند سے زیادہ خوبصورت تھا، 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھا۔ جس نبی کا جسم اتنا خوبصورت ہو کہ جو نبی بغیر کرتے کے چٹائی پہ لیٹ جائیں تو چٹائی اپنے نقش نبی کے جسم پہ چھوڑ جائے، کیا چمکدار جسم ہوگا، کیا نورانی جسم ہوگا، کیا نرم جسم ہوگا۔ ارے اور تو اور قاضی عیاض نے اپنی کتاب شفا میں تمام علماء کا اتفاق نقل کر دیا ہے کہ جس جگہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، تو جو مٹی میرے مدنی آقا کے جو مٹی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ لگ رہی ہے، وہ مٹی اللہ کو 7 زمینوں سے، 7 آسمانوں سے، حتیٰ کہ جس جگہ بیت اللہ قائم ہے اس جگہ سے، حتیٰ کہ اپنے عرش سے زیادہ وہ مٹی اللہ کو محبوب ہے، وہ مٹی اللہ کو پسند ہے۔ تو جس نبی کے جسم کے ساتھ لگنے والی مٹی اللہ کو اتنی پسند ہے، وہ نبی کا جسم اللہ کو کتنا پسند ہوگا۔ آج ہم نے ٹکے ٹکے پہ نبی کی سنت کو قربان کر دیا، غیروں کے طریقوں پر غیروں کے طریقوں کو نبی کے طریقوں پہ ترجیح دے دی۔ کوئی انڈیا کا بدماش اداکار آیا، اس کے جیسے بال بنا لیے، کوئی امریکہ کا ہیرو اداکار بدماش کافر مشرک جہنمی لعنتی آیا، اس کے طرز کے مطابق بال رکھ لیے۔ کبھی لباس میں نہ سوچا میرے نبی کو یہ لباس پسند تھا یا نہیں، کبھی چہرہ رکھنے میں نہ سوچا، نائی کی دکان پر جا کر بیٹھے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنے محمدی ہونے کا خیال نہ آیا۔ چلتا رہے جی، نائی کی دکان پر جا کر بیٹھے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنے محمدی ہونے کا خیال نہ آیا کہ میں محمدی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے بال رکھنے کا انداز پسند تھا، کون سے بال رکھنے کا انداز پسند نہیں تھا۔ بہرحال میرا موضوع آج کا یہ نہیں ہے، میں آپ کے سامنے کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں اتنا بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر خوبصورت بننا چاہتے ہو، آؤ قرآن کے دامن میں، آؤ صاحب قرآن کے دامن میں، اللہ خوبصورتیوں کی بہاریں دکھائے گا، اللہ خوبصورتیوں کے اعلیٰ مقام پہ فائز کرے گا۔ وہ خوبصورتی اللہ عطا کرے گا کہ جنت کی حوریں تمہاری مشتاق و عشاق ہوں گی، وہ مقام اللہ عطا کرے گا کہ جنت کے فرشتے تمہیں سلام کریں گے، وہ مقام اللہ عطا کرے گا کہ اللہ اپنے دربار میں بٹھا کے تم سے کلام کرے گا۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا، وہ کس کو ملے گا؟ جو اپنا اندر ظاہر باطن خوبصورت بنا کے جائے گا۔ ان اللہ جمیل، وہ اللہ خود بھی خوبصورت ہے، تم کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے، تم کو احسن دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن کے بغیر خوبصورتی نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ یہ کریمیں لگا کے جو خوبصورت بنتا ہے وہ دھوکہ ہے۔ جو تہجد کی نماز پڑھے گا اللہ بغیر کریموں کے اس کے چہرے کو نورانی بنائے گا۔ تہجد کی نماز جو پڑھے گا اس کے چہرے پہ اللہ انوارات کے اس کے اثرات و انوارات و برکات کو ظاہر کرے گا۔ یہ عورتیں بیوٹی پارلر جا کے مہنگے مہنگے خرچے کر کے اپنے آپ کو خوبصورت بنواتی ہیں۔ اکثر بیوٹی پارلر کا کام حرام ہو رہا، یہ بھویں بنوانا حرام ہے، اور یہ چہروں کے رنگت کو بدلوا دینا حرام ہے۔ حرام کاری کے ذریعے سے جو اپنے آپ کو خوبصورت بنائے گا اللہ کی نگاہ میں تو بدصورت بن گیا، اللہ کی نگاہ میں تو بدصورت بن گیا۔ جو داڑھی مڑوا کے اپنے آپ کو خوبصورت سمجھ رہا اللہ کی نگاہ میں اس سے بدترین صورت والا کوئی نہیں ہے۔ جو داڑھی کٹوا کے اپنے آپ کو خوبصورت سمجھ رہا یہ اس کے دماغ کی خرابی ہے، یہ اس کی عقل کا دھوکہ ہے۔
وہ بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہے۔ اس نے بدصورتی کو خوبصورتی سمجھا، اس نے گندگی کو پاکی سمجھا، اس نے ناپاکی کو پاکی سمجھا، اس نے پیشاب پخانے کی غلاظت کو قورمے اور بریانیوں کی طرح لذیذ سمجھ لیا۔ اس سے بڑا بے وقوف انسان اور کون ہوگا جو اپنے نبی کے طریقوں کے خلاف چلنے میں خوبصورتی کو سمجھے، جو یہ سمجھے کہ میں 3 پیس کا سوٹ پہن کر اور پائنچے ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر اور بالوں کی الٹی سیدھی پفے نکلوا کر اور نائی کی دکان سے چہرے پر ڈبل اس طرح پھروا کر جو شادی بیاہ میں جا کر اپنے لیے اعزاز سمجھ رہا، اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے، اللہ کی نگاہ میں حقیر ہے۔ جو اس نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا وہ کبھی بھی عزت والا نہیں بن سکتا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، رسول کے طریقے پر چلنے والوں کو ملتی ہے، ایمان والوں کو ملا کرتی ہے۔ جو ناسمجھ ہے وہ منافق ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق اس کو نہیں سمجھتے۔ تو خوبصورت کلام، خوبصورت زندگی، پھر اس کے بعد میرے بھائیوں زندگی میں انسان کی زندگی میں حالات آتے ہیں، ان حالات کے مطابق دین پر عمل کرنا انسان کے لیے بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کل کے حالات کے اعتبار سے بھی آپ کہیں گے مولوی صاحب آج کے زمانے میں پورا دیندار بننا مشکل کام ہے، آپ باتیں تو صحیح کر رہے ہو لیکن ماحول اس کے مطابق چلنے نہیں دیتا۔ باتیں آپ کی 100% صحیح ہیں لیکن کیا کریں مولوی صاحب، کچھ دنیا والوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، کچھ شیطان نفس بھی ساتھ لگا ہوا ہے، ہم کمزور ہیں بڑے، ہم ضعیف ہیں، بس جیسا تیسا چل رہے ہیں قبول کر لو۔ یہ ساری باتیں آج کل معاشرے میں چلتی ہیں نا، بھائی تھوڑا بہت عمل کر رہے ہیں کافی ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ اچھی زندگی گزارنے میں یہ حالات پیش آئیں گے، اس وجہ سے اللہ نے قصہ یوسف کو احسن القصص بنا کے اتارا ہے۔ قصہ یوسف پر اگر آپ غور کرو، آج کی ہماری پوری زندگی پر یوسف علیہ السلام کا قصہ ثابت آتا ہے۔ قرآن کوئی قصے کہانی بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن میں جو اللہ نے قصے بیان کیے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی ہم آپ پر بقیہ انبیاء کے قصے کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ آپ کا دل مضبوطی کے ساتھ دین پر جم جائے۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اس قصے میں آپ کے لیے حق ہے، ان قصوں میں آپ کے لیے حق بات کا سامان ہے، وَمَوْعِظَةٌ نصیحت کا سامان ہے، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کا سامان ہے۔ لہذا آج کل کے زمانے کے اعتبار سے قصہ یوسف کی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اگرچہ ہے وہ بڑا تفصیلی قصہ، پوری ایک سورت پورے آدھے پونے پارے میں اللہ نے اس قصے کو بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام 12 بھائیوں کے سب سے چھوٹے بھائی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، 11 ستاروں کو دیکھا، سورج اور چاند کو دیکھا، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، اے میرے بیٹے اپنا خواب کسی کو بیان نہ کرنا ورنہ لوگ تیرے دشمن بن جائیں گے، اللہ تجھے اجتباء عطا کرے گا۔ ویعلمک من تعویل الاحادیث، اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر سکھلائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَىٰ أَبَوَيْكَ، اور اللہ تجھ پر اور تیرے والدین پر اپنی نعمت کو پورا کرے گا۔ یوسف علیہ السلام کا امتحان اللہ نے لینا شروع کیا۔ ظاہری حسن و جمال کا پیکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو پوری دنیا کے حسن کا آدھا حصہ عطا کیا گیا تھا۔ کیا خوبصورت ہوں گے یوسف علیہ السلام! کیا آپ علیہ السلام فرما رہے کہ پوری دنیا کا آدھا حسن ساری دنیا میں تقسیم ہوا اور دنیا کا آدھا حسن صرف یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ ظاہری حسن و جمال کا پیکر، ظاہری حسن و جمال کا پیکر جو باپ کی توجہ کا مرکز بنے اور بھائیوں کے حسد کا ذریعہ بنا، یوسف علیہ السلام سے بھائیوں کو حسد ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کا امتحان شروع ہوا، بھائیوں نے سب سے پہلے جا کے کنویں میں ڈال دیا، پہلے قتل کی تدبیر ہوئی۔ 7 سال کی، 6 سال کی، 5 سال کی، 3 روایتیں، 5 سال کی عمر، 6 سال کی عمر،
7 سال کی عمر، چھوٹے بچے ہیں، امتحان اللہ کی طرف سے شروع ہو گیا۔ آج اگر میرا اور آپ کا امتحان ہو تو قصہ یوسف پڑھ لیا کرو، عبرت کا سامان ہے، نصیحت کا سامان ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہوئی؟ بھائیوں کا حسد دل میں پیدا ہوا۔ حسد بڑی بری بیماری ہے، حسد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے برباد کر دیتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلا کے ختم کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، القوہ فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارہ ان کنتم فاعلین، گہرے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلے والا اٹھا کے لے جائے گا، کوئی قافلے والا اٹھا کے لے جائے گا۔ باپ کے بہانے سے یوسف باپ کو بہانہ بنایا کہ سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کو لے کر چل دیے اور یوسف علیہ السلام کی قمیض کو اتارا، قمیض اتار کے کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں پھینک دیا بہانے سے، اور جھوٹا موٹا خون باپ کی یوسف علیہ السلام کی قمیض پہ لگا کر باپ کے سامنے پیش کیا کہ اکلہ الذئب، بھیڑیا اس کو کھا گیا، بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ یہ دیکھیں قمیض ہے، باپ نے کیا کہا؟ فصبر جمیل، صبر اختیار کروں گا۔ سولت لکم انفسکم امرا، باپ سمجھ گئے کہ بھیڑیا نے نہیں کھایا بلکہ تمہاری جی نے اندر ہی اندر ایک بات بنائی ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، خوبصورت بیٹا، چہیتا بیٹا، لاڈلا بیٹا، دنیا کا حسین ترین بیٹا 6-7 سال کی عمر میں باپ سے جدا ہو گیا، باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی، لیکن باپ نے کیا کہا؟ فصبر جمیل، صبر اختیار کروں گا۔ اگلا امتحان کیا ہوا؟ وجاءت سیارہ، قافلہ آیا، ارسلوا واردہم، اپنا ڈول ڈالا، ادلا دلوا، یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ کے باہر آ گئے۔ وہ پانی جو لینے گیا تو وہ خوش ہو کے کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام، یہ ہم نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا تھا، یہ تو لڑکا باہر آ گیا، یہ تو ہمارے لیے خوشخبری کی بات ہے۔ انہوں نے اس کو اپنے سامان تجارت جو بیچنے کے لیے جا رہے تھے اسی میں چھپا لیا کہ آگے مصر جا کے جہاں اور سامان بیچیں گے وہاں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیں گے۔ نبیوں کی اولاد ہے، نبیوں کی، ابراہیم علیہ السلام سے نبیوں کا سلسلہ چلا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، نبیوں کی اولاد بازار مصر میں ٹکے کے داموں فروخت ہو رہی ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، قافلے والوں نے بہت معمولی قیمت لگا کے یوسف کو بیچ دیا۔ دوسرا امتحان، پہلا امتحان کنویں میں ڈل گئے لیکن غلامی تو نہیں آئی تھی، غلامی تو نہیں تھی، کنویں سے نکلے، امتحان پہ امتحان، جو وقت آگے بڑھ رہا یوسف کی امتحان بڑھتا چلا جا رہا۔ پہلے آزادی تو تھی، اب غلام بنا کے بیچ دیے گئے۔ عزیز مصر نے خریدا، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، خریدنے والا ذرا ہوشیار فراست دان تھا، چہرہ دیکھ کے سمجھ گیا کہ معمولی خاندان کا نہیں ہے، بڑے اونچے خاندان کا آدمی ہے۔ اپنی بیوی سے کہا اکرمی مسواہ، اس کا ذرا اکرام کرنا، عسى ان ينفعنا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ چلو عزیز مصر کے گھر میں پہنچ گئے، غلام بن کے پہنچ گئے، جوان ہوئے، جب جوانی ابھری تو اگلا امتحان، پہلے تو صرف جسم پر پڑی تھی کہ جسم کنویں پہ گیا تھا، اس کے بعد عزت پہ پڑی کہ غلام بنا کے بیچ دیے گئے۔ جسم کی تکلیف ہلکی ہے، عزت کی تکلیف بھاری ہوا کرتی ہے۔ جسم کی تکلیف کو برداشت کیا، پھر عزت پہ بن پڑی کہ نبیوں کی اولاد غلام بنا کے بیچ دی گئی، اس کو بھی برداشت کیا۔ اس کے بعد اگلا امتحان، امتحانوں میں ترقی ہوتی چلی جا رہی، اگلا امتحان کے ایمان پر پڑ گئی، پہلے جسم پر پڑی، پھر اس کے بعد عزت کی تکلیف آئی، اس کے بعد ایمان کی تکلیف آئی کہ عزیز مصر کی بیوی لٹو ہو گئی۔ راودته التي هو في بيتها، کیا خوبصورت تعبیر قرآن نے یہاں اختیار کی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی جس کو زلیخا کا نام دیا جاتا ہے، پتہ نہیں زلیخا کا نام تھا یا نہیں،
اس کو قرآن نے امرأۃ العزیز کا نام دیا کہ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف سے مطالبہ کیا اپنی ذات کے بارے میں کہ میری ضرورت کو پوری کر، یعنی گویا میرے ساتھ بدکاری کر. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ امرأۃ العزیز نے مطالبہ کیا، اللہ نے کہا التی ہوا فی بیتہا، اس عورت نے مطالبہ کیا جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے. یعنی یہ الفاظ بتانے سے مقصود کیا ہے؟ باہر کی عورت نے مطالبہ نہیں کیا کہ یوسف دامن بچا کے نکل جاتے، غیر کی عورت نے مطالبہ نہیں کیا کہ یوسف دامن بچا کے نکل جاتے. اتنا کڑا امتحان کہ صبح شام جو روٹی دے رہی ہے اور صبح شام یوسف جس کی خدمت کر رہے ہیں اور جس کے گھر میں رہتے ہیں یوسف علیہ السلام، اسی عورت نے مطالبہ کر دیا کہ میری ضرورت کو پورا کر. یوسف بچے تو کہاں بچے، جائے تو کہاں جائے. باہر والی مطالبہ کرے تو آدمی بھاگ کے اپنے گھر میں آ جائے، غیر مطالبہ کرے تو اپنی آقن کو شکایت لگا دے. یہاں شکایت لگائے تو کس کو لگائے؟ یہاں دامن بچا کے بھاگے تو کہاں بھاگے یوسف؟ التی ہوا فی بیتہا. اتنا کڑا امتحان. آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب چاروں طرف گناہ کا ماحول ہے، گناہ سے بچنا مشکل ہے. کیا یوسف سے زیادہ بچنا مشکل ہو گیا؟ بولو بھائی، یوسف سے تو مطالبہ کون سی عورت کر رہی تھی؟ جو اس کی مالکن تھی، جس کے حکم کو ٹالا بھی نہیں جا سکتا تھا، وہ اس کی مالکن تھی. صبح شام اس کو روٹی دیتی تھی، اس کی خدمت کرتی تھی، اس کے گھر کے غلام تھے یوسف علیہ السلام. دامن بچا کے کہیں نہیں جا سکتے تھے اس سے. اس کی شکایت اگر کسی کے سامنے کرتے، الٹا یوسف کو برا بننا تھا کہ بھلا کبھی آقن بھی اپنے غلام سے مطالبہ کیا کرتی ہے. لیکن نہیں، یوسف کا امتحان تھا. اللہ نے یوسف کی پاک دامنی کو بیان کرنا تھا، میرے اور آپ کو سمجھانا تھا کہ دیکھو التی ہوا فی بیتہا. یوسف جس عورت کے گھر میں رہتے تھے، جس عورت کے غلام تھے، جہاں ظاہری اسباب کے اعتبار سے یوسف کے لیے گناہ سے بچنا بظاہر ناممکن تھا، وہاں جب یوسف علیہ السلام نے بچ کے دکھلایا تو تم بھی گناہوں کے ماحول میں بچنا. یہ کوئی حجت نہیں ہے کہ مولوی صاحب چاروں طرف عورتیں ننگی پھرتی ہیں کیسے نظریں بچائیں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے گناہ کے جواز کی. یہ اللہ سمجھا رہا. راودته التي هو في بيتها عن نفسه، اس عورت نے مطالبہ کر دیا. وغلقت الابواب، مزید کیا کام کیا؟ دروازے بھی سارے بند کر دیے کہ یوسف بھاگ بھی نہ سکے. وقالت حیت لک، کہنے لگی میرے پاس. فوراً یوسف کی زبان سے جملہ نکلا معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اے اللہ تو ہی بچا لے، اے اللہ تو ہی بچا لے. گناہوں کے ماحول میں پھنس جاؤ، اپنی ذات پہ کبھی گھمنڈ نہ کرنا کہ میں تو گناہوں سے بچ سکتا ہوں، میں تو مولوی حاجی متقی. ادھر نبی ہیں، نبی کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، اے اللہ تو بچائے گا تو بچوں گا، تیرے بچائے بغیر نہیں بچ سکتا. کیا سبق سکھلایا گیا مجھے آپ کو کہ گناہوں سے اللہ کی حفاظت کے بغیر نبی نہیں بچ سکتا تو ولی کیا بچ جائے گا. لہذا قدم قدم پر اللہ سے حفاظت کی دعا مانگا کرو. جہاں گناہوں کے ماحول میں جاؤ فوراً اللہ سے دعا مانگو. پہلا کام کیا کرو؟ قصہ یوسف کیا بتلا رہا؟ اللہ سے پناہ مانگو، اللہ تو بچا لے. انہ ربی احسن مثوایا کی دو تفسیریں کی گئی. ایک تفسیر تو یہ کہ اللہ تو میرا رب ہے، تو نے مجھے اچھا ٹھکانہ عطا فرمایا. اب اگر میں یہ غلط کام میں پڑ گیا تو یہ تیری ناشکری ہوگی، اور ناشکری کرنے والا ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو کیا مطلب؟ جب گناہ، کیا اس واقعے نے کیا بتلایا، اس بات نے کیا بتلایا؟ جب گناہ کا تصور سامنے آئے فوراً اللہ کی نعمتوں کا خیال کر لیا کرو. آنکھ غلط دیکھنا چاہے فوراً کو اے اللہ یہ آنکھ کی بینائی تو نے عطا فرمائی ہے، اگر میں نے اس آنکھ سے غلط دیکھ لیا تو میں تیرا ناشکرہ بندہ بن جاؤں گا. اگر میں نے اس کان سے غلط سن لیا تو میں تیرا ناشکرہ بندہ بن جاؤں گا. اگر میں نے زبان سے غلط بول دیا تو میں تیرا ناشکرہ بندہ بن جاؤں گا.
انہ ربی، آپ نے مجھ پر انعام و اکرام کیا کہ مجھے کنویں سے نکال کے اس گھر کی چار دیواری میں تو کم از کم لا کے بٹھا دیا، یہ میرے رب کا احسان ہے، اگر میں کنویں کے اندر ہی پڑا رہتا تو اب تو کب تک کا مر چکا ہوتا، یہ رب نے احسان کیا کہ کنویں سے نکالا، غلامی منظور لیکن کم از کم کنویں سے تو نکلا، اے اللہ میں تیرے احسان کی یہ ناشکری نہیں کر سکتا کہ اس گناہ میں پڑ جاؤں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ اللہ نے کیا کہا کہ امرأۃ العزیز نے یوسف کے ساتھ غلط کام کا ارادہ کیا، یوسف علیہ السلام نے اس سے بچنے کا ارادہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کس کا ارادہ کیا؟ بچنے کا۔ اللہ نے کیا کہا؟ لنصرفا، یوسف کے ارادے کی بنیاد پر ہم نے اس سے برائی کو پھیر دیا۔ کیا بتلایا؟ کہ جو برائی سے بچنے کا ارادہ کر لے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ اس کو برائی سے بچا لیا کرتا ہے۔ اے بندے تو ارادہ تو کر برائی سے بچنے کا، تو اللہ سے پناہ مانگ تو صحیح، بچانا میرا کام ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا دامن بچانے کے لیے بھاگنا شروع کیا، کہ اگرچہ یوسف کو پتا تھا کہ 7 کمروں پہ تالے لگے ہوئے ہیں اور تالوں کی چابی میرے پاس نہیں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف رخ کر کے بھاگنا شروع کیا۔ تاریخ کی مستند کتابوں میں لکھا، جس دروازے پہ پہنچتے تالا ٹوٹتا، دروازہ کھلتا، جس دروازے پہ پہنچتے تالا ٹوٹتا، دروازہ کھلتا۔ 7 کے 7 تالے توڑے ہیں، کس نے؟ چابی نے۔ کس کے حکم سے ٹوٹے ہیں؟ اللہ کے حکم سے، کہ جو میرے بس میں گناہ سے بچنے کی طاقت ہے میں وہ کر لوں، آگے اللہ کرتا ہے۔ جتنا میں بچ سکتا ہوں اتنا بچوں، آگے کون کرتا ہے؟ اللہ۔ کیا ہوا پھر؟ دروازے پہ پہنچے، 7 دروازوں کے تالے ٹوٹے، دروازے کھلے، یوسف علیہ السلام صدر دروازے سے جو ہی باہر پہنچے تو آگے امرأۃ العزیز کا شوہر عزیز مصر دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے منظر دیکھا کہ یوسف آگے آگے بھاگ رہے، میری بیوی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی، ایک دم گھبرا گیا، پوچھنے لگا یہ کیا ماجرا اور منظر ہے؟ فوراً عورت نے کہا کہ اس یوسف نے میرے ساتھ بدکاری کا مطالبہ کیا ہے۔ اگلا الزام، اگلی برائی، یوسف علیہ السلام زنا سے بچے تو تہمت لگ گئی، تہمت لگ گئی۔ برائیوں مطلب امتحانات کی آپ ذرا سلسلہ دیکھیں، ہر آگے آنے والا امتحان پہلے سے زیادہ مشقت والا۔ برائی سے بچے، اللہ نے برائی سے بچایا تو آگے عزیز مصر نے تہمت لگا دی، مطالبہ خود کیا تھا، تہمت کیا لگا رہی ہے کہ مطالبہ اس نے کیا ہے، مطالبہ اس نے کیا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی سچائی کا سامان اللہ نے پیدا کیا کہ شہید شاہد من اہلہا، دودھ کے بچے نے گواہی دی۔ گواہی دینے والا کون تھا؟ 4 اقوال اس کے بارے میں منقول ہیں، لیکن بہتر قول یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جو بولنے پر قادر نہیں تھا اس نے گواہی دی کہ دیکھو ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی، یوسف جھوٹا، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹی، یوسف سچا۔ دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر سمجھ گیا کہ قصور میری بیوی کا ہے، لیکن اپنی بیوی کو صراحتاً قصوروار چونکہ قرار دے نہیں سکتا تھا، بیوی کی عزت کا اور اپنی عزت کا مطالبہ تھا، اپنی عزت کا مسئلہ تھا، اس وجہ سے خاموش ہو گیا اور کہا یوسف اعرض عن هذا، اے یوسف اس معاملے کو چھوڑ۔ اپنی بیوی سے کہا واستغفری لذنبک، تو بھی اپنے گناہ پر توبہ استغفار کر کے تو خطا کار ہے۔ ابھی امتحانات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنا کے بیچ دیے گئے، گناہ کا مطالبہ ہوا، اللہ نے گناہ سے بچایا تو تہمت لگ گئی، تہمت لگ گئی۔ سارے مصر میں مشہور ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پہ لٹو ہو گئی ہے، عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کی عاشق ہو گئی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کے متعلق چیم و گوئیاں شروع ہو گئیں۔ اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا، اپنی سہیلیوں کو بلایا، دسترخوان بچھایا، سیب اور چھریاں رکھی، حقیقت حال کو واضح کرنا چاہتی تھی۔ اگلا امتحان اس سے زیادہ سخت، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن
ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن، اپنی سہیلیوں کو بلایا، دسترخوان سجایا، سیب اور چھریاں ایک ایک کے ہاتھ میں پکڑائیں، اور عزیز مصر کی بیوی نے یوسف سے کہا ذرا اپنی جھلک تو دکھا، ذرا ان لوگوں کے سامنے تو آ۔ یوسف علیہ السلام گھبرا گئے کہ یا اللہ، یہ ایک سے بچا، یہاں تو کئی ساریاں جمع ہو گئی۔ پہلے ایک کے دامن، ایک کے چنگل سے اپنے آپ کو بچایا تھا، یہاں تو کئی ساریاں جمع ہو گئیں، لیکن آقا کا حکم تھا اخرج الیہن، ذرا ان کو نکل کے اپنا جلوہ تو دکھا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو میں اس تجھ پر عاشق ہوئی ہوں تو غلط عاشق ہوئی ہوں یا صحیح عاشق ہوئی ہوں۔ کیا ہوا؟ فلما رأینہ اکبرنہ، جب ساری سہیلیوں نے یوسف کا ایک جلوہ دیکھا، دم بہت، چہرہ کھلا کا کھلا، جو گویا کہ سانس ہی جسم میں نہیں ہے، وقطعن ایدیہن، بجائے سیب کو کاٹنے کے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا اور کہنے لگی حاش للہ ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی دیوتا معلوم ہوتا ہے، یہ تو کوئی نورانی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ یعنی پہلے ایک عاشق ہوئی تھی، ساری عزیز مصر کی سہیلیاں عاشق ہو گئیں، تو عزیز مصر کی بیوی نے ان اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کیا، لیکن کس انداز سے؟ کیا کہا؟ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہی وہ یوسف ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی رہی ہو، اور سنو، ہاں میں نے اس سے اپنی ذات کے بارے میں مطالبہ کیا تھا، اس نے اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا تھا، میں دوبارہ اس سے اپنے بارے میں مطالبہ کروں گی، اور اگر اس نے میری خواہش کو پورا نہیں کیا، میری ضرورت کو پورا نہیں کیا، تو یہ ضرور بالضرور جیل جائے گا، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ذلیلوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ عشق اور محبت اور نفسانی خواہش ایسی چیز ہے کہ عورت نے اپنا جرم قبول کر لیا، اپنی ذلت کو گوارا کر لیا، لیکن یوسف علیہ السلام کے عشق کو دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ، یہ کیا معاملہ ہو گیا، میں ایک سے بچا تھا، یہ تو کئی ساریوں کے چنگل میں پھنس گیا۔ تو ادھر یوسف علیہ السلام نے دعا کی رب السجن احب الی، اے اللہ مجھے قید خانے میں جانا زیادہ محبوب ہے، قید خانے میں جانا زیادہ محبوب ہے، بجائے اس گناہ کے جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، مجھے قید خانے میں بھیج دے۔ یہ اگلا امتحان، پہلے عزیز مصر کے گھر میں تو تھے، عزت کی روٹی تو ملتی تھی، جیل میں تو آپ کو پتہ ہے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے اگر کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہونا پڑے تو قصہ یوسف یہ بتلاتا ہے مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، گناہ میں گرفتار نہ ہو۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل کاٹ کر آئے تو لوگوں نے کہا حضرت بڑی مشقت اور بڑی مصیبت کاٹی ہے، تو حضرت نے ایک جملہ کہا الحمدللہ بمصیبت گرفتارم نہ کہ بمعصیت، اللہ کا شکر ہے مصیبت میں گرفتار ہوا تھا، گناہ میں تو گرفتار نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ تو علماء نے اس سے کیا مسئلہ نکالا کہ گناہ سے بچنے کے لیے فقر و فاقہ برداشت کرنے پڑے کر لینا، جیل کی کوٹریاں برداشت کرنے پڑی کر لینا، پر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ عزیز مصر کے گھر میں 2 وقت کی روٹی تو ملتی تھی، عزت کے ساتھ ملتی تھی، عزیز مصر کی بیوی عاشق کی خوب اکرام کرتی تھی یوسف علیہ السلام کا، لیکن جیل میں تو آپ کو پتہ ہے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا سبق سکھلایا کہ اگر گناہ سے بچنے کے لیے تمہارے کو مال کی قربانی دینی پڑے تو قربانی دے دینا، جان کی قربانی دینی پڑے تو دے دینا، فقر و فاقہ برداشت کرنا پڑے کر لینا، پر کبھی سودی معاملہ نہ کرنا، کبھی جھوٹ کا معاملہ نہ کرنا، کبھی تجارت میں ہیر پھیر نہ کرنا، کبھی 2 نمبر کو 1 نمبر کر کے، کبھی 2 نمبر کو 1 نمبر کر کے نہ بیچنا، جتنا ہی فقر و فاقہ آ جائے نمازوں کو چھوڑ کے کاروبار نہ کرنا، جھوٹ بول کے کاروبار نہ کرنا، غلط کام کر کے کاروبار نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کبھی نہ کرنا۔ مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، اول تو مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، چونکہ اس جگہ پر بعض مفسرین نے لکھا ہے
کہ اگر یوسف علیہ السلام اللہ سے عافیت مانگتے تو اللہ عافیت بھی دے دیتا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے اللہ سے جیل کا مطالبہ کر دیا کہ اللہ مجھے تو گناہ سے بچا لے پر مجھے جیل میں جانا منظور ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ نے کیا بتایا؟ او مولویوں، او ولیوں، صوفیوں، پیروں، مرشدوں، کبھی اپنی ذات پہ گھمنڈ، غرور، اعتماد، بھروسہ نہ کرنا۔ یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، اگر تو نے مجھ سے ان کے مکر و فریب کو نہ ہٹایا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ نبی ہے نبی، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اگر تیری حفاظت کا سامان پیدا نہ ہوا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں جاہلین میں سے بن جاؤں گا، لہذا اے اللہ تو ہی بچا لے۔ آج کا مولوی کہے کہ میں خود گناہ سے بچ جاؤں گا، کوئی پیر کہ مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا، یہ خود گناہ ہے کہ اپنی ذات پر گھمنڈ کیے بیٹھا ہے۔ اللہ نے تو کہا لا تزکو انفسکم، کبھی اپنے آپ کو پاکیزہ نہ قرار دینا، هو اعلم بمن اتقى، اللہ کو پتا ہے کون کتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، عورتوں کے مکر و فریب کو پھیر دیا۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليزجرنه حتى حين، اور بعد میں ظاہر ہوا کہ ایک وقت تک یوسف علیہ السلام جیل میں رہیں گے۔ اب جیل کی داستان اللہ نے بیان، دخل معه السجن فتیان، جیل خانے میں دو نوجوان یوسف علیہ السلام کے ساتھ مزید، انہوں نے اپنا اپنا خواب یوسف علیہ السلام سے بیان کیا کہ اے یوسف خواب کی تعبیر بتاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تعبیر تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم مجھے بتاؤ کہ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے قید خانے کے ساتھیو کیا متفرق خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر ہے؟ دعوت کا عمل یوسف علیہ السلام نے شروع کر دیا کہ نبی کبھی بھی اپنے دعوت والے عمل سے غافل نہیں ہوتا۔ جیل کی کوٹری میں پہنچ کر مشقت اور مصیبت میں مبتلا ہو کر بھی نبی نے دعوت والے عمل کو زندہ کیا کہ اے میرے قید خانے کے ساتھیو، یہ بتلاؤ کہ متفرق خداؤں کے آگے سر جھکانا بہتر ہے یا ایک اللہ کے آگے سر جھکانا بہتر ہے؟ بولو بھائی، جواب دو، کیا جواب ہے؟ ما تعبدون من دونہ، جن کے آگے سر جھکا رہے ہو سب ڈھکوس لے، کسی نے مال کا بت، کسی نے دکان کا بت، کسی نے تجارت کا بت، کسی نے ملازمت کا بت، کسی نے حکومت کا بت، کسی نے سونے چاندی کا بت، سب ڈھکوسلے ہیں۔ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کی بھی حیثیت نہیں ہے، جو خود نفع نقصان کے مالک نہیں وہ مجھے تمہیں نفع نقصان کیا دے سکتے ہیں؟ قصہ یوسف کا اہم سبق ہے کہ ایک اللہ سے تعلق جوڑو، مصیبت میں مبتلا ہو تو اللہ سے مدد مانگو، معصیت میں مبتلا ہو تو اللہ سے اس گناہ سے حفاظت مانگو، کوئی بھی حال آ جائے ایک اللہ کے در پہ سر جھکانا سیکھو۔ جس کو اللہ کا تعلق مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، اے میرے بندے مجھے تلاش کر مجھے پا لے گا، ان وجدتنی وجدت کل شیء، مجھے پا لیا سارا جہاں پا لیا، ان فقدتنی فقدت کل شیء، میں نہ ملا تو تجھے کچھ نہ ملا۔ اربوں کا مالک ہو کر بھی تو ذلیل اور فقیر ہے، کروڑوں کا مالک ہو کر بھی تو حقیر ہے، سارے جہاں کا مالک بھی بن جائے میری نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی وقعت اور قیمت نہیں ہے۔ لہذا داعی کبھی بھی اپنے فرض منصبی سے غافل نہیں ہوتا۔ بازار میں بھی دعوت دو اور روڈوں پر بھی دعوت دو، جیل میں بھی جا کے دعوت دو، اپنے گھروں میں بھی دعوت دو۔ دعوت وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے اندر کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اگر دعوت نہیں دو گے تو باطل والوں کی دعوت کو قبول کر لو گے۔ آج یہی ہوا، اپنے دین حقہ کی دعوت کو دینا چھوڑا تو ٹی وی کی دعوت کو قبول کیا، وی سی آر کی دعوت کو قبول کیا، فلم اسٹاروں کی فلموں کی دعوت کو قبول کیا، اور یہود و نصارہ کی دعوت کو قبول کیا، اہل باطل کی دعوت کو قبول کیا۔
اپنے حق مذہب کی دعوت کو دینا چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں آج گانا بجا اور آج فلم کے پورے پوسٹر فلموں کے سینما گھروں کے باہر لگ گئے. کسی نے اس کو برا نہ سمجھا، کسی نے اس کو حقیر نہ سمجھا، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو برائی کو دیکھے ہاتھ سے بدل دے، نہ ہو سکے زبان سے بدل دے، نہ ہو سکے ارے کم از کم دل سے تو برا سمجھ لیا کرو کہ اس سے کم درجہ ایمان کا کوئی نہیں ہے. آج بے نمازی کی بے نمازی کو دیکھ کر دل نہیں کوڑا. میرے گھر میں ٹی وی چلتا رہا، میری پیشانی پہ جوں تک نہ رینگی. میرے بچے نے داڑھی کٹوا دی، میں اس سے ہنس بول کے بولا. اس نے نماز نہیں پڑھی اس کی، پھر بھی میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. میری بیوی نے اللہ کے حکم کو توڑا، پھر بھی میں نے اس کی آوبھگت کی. یہ کون سا ایمان؟ اللہ کے نبی نے تو کہا برائی کو اگر دل سے برا نہیں سمجھو گے تو سمجھو ایمان کا ذرہ بھی تمہارے پاس نہیں. دعوت جب ختم ہوتی ہے تو عمل کی اہمیت دل سے نکل جاتی ہے. تو دعوت کو لازم پکڑو. یوسف علیہ السلام نے دعوت دی اللہ کی، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اللہ کے علاوہ سب بیکار ہے، سب ڈھکوسلا ہے، سب بے حقیقت ہے، سب فراڈ ہے، سب متاع الغرور ہے، مچھر کا پر ہے، زائل ہونے والا سایہ ہے، بے حقیقت ہے، بیکار ہے، ذرہ برابر بھی اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی. ایک کو سولی پر لٹکنا تھا اور ایک نے رہا ہو کے جانا تھا. جو رہا ہو کے جانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا اذکرنی عند ربک، ذرا اپنے آقا کے سامنے میرا تذکرہ کر دیجیے کہ جیل میں اس طرح کا ایک قیدی پڑا ہوا ہے. ابن کثیر نے روایت نقل کی ہے لیکن ضعیف ترین روایت اس کو بیان کیا ہے. لیکن میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں حکم، لیکن میں نے آپ کو پہلے بیان کر دیا کہ ضعیف ترین روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس وقت جیل کے ساتھی سے کہا اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کر دیجیے. وہاں پر یوسف علیہ السلام کو اللہ کی یاد نہ آئی، جس کے جرم میں یوسف علیہ السلام کو مزید 7 سال جیل میں رہنا پڑا. کہ اللہ نے کہا ہے یوسف تجھے کنویں سے کس نے نکالا؟ بولو بھائی. اور تجھے وہاں پر عزیز مصر کے دامن سے کس نے بچایا؟ اللہ نے. اور تجھے عزیز مصر کی سہیلیوں سے کس نے بچایا؟ آج جب جیل سے نکلنے کا وقت آیا تو مجھے بھلا کے بادشاہ کو یاد کرتا ہے. لیکن روایت ضعیف ترین ہے. اگر روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے تو نبی کی عزت و عصمت پہ کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ یہ اللہ کا نظام تھا کہ جتنے سال یوسف نے جیل میں رہنا تھا اتنے سال تو مقدر تھا، ذریعہ کوئی بھی بن جاتا. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّ، وہ جیل خانے سے نکل کے گیا، شیطان نے بھلا دیا کہ میں نے کسی ساتھی کا تذکرہ کرنا ہے. بہرحال اللہ کا نظام چلا. عزیز مصر بادشاہ مصر نے خواب دیکھا، کون تعبیر بتلائے گا؟ تو جیل کے جو ساتھی رہا ہو کے گیا تھا اس کو فوراً یوسف یاد آیا اور یوسف سے جا کے تعبیر خواب میں جیل کی جا کر پوچھی. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی. بادشاہ کو جب تعبیر بتلائی گئی بادشاہ نے کہا اتونی بھی، میرے پاس اس کو لے کر آؤ. یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں نکلتا جیل سے. پہلے جا کے ان عورتوں سے پوچھو کہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے مجھے دیکھ کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ قصور میرا تھا یا ان کا تھا؟ ہاں یہاں پر صحیح روایت بخاری شریف کی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا صبر تھا. اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ میں ہوتا تو میں تو فوراً جیل سے نکل جاتا. اتنے عرصہ جیل میں پڑے رہنے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تو جیل سے نہیں نکلتا، پہلے میری عزت، عفت، عصمت، پاک دامنی کو ثابت کرو، بعد میں جیل سے نکلوں گا. ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. بادشاہ نے عورتوں کو بلایا، ہاں بھائی قصور تمہارا ہے یوسف کا. عزیز مصر نے اس وقت برملا اعلان کیا، اے میرے شوہر تو بھی سن. عزیز مصر کی بیوی نے اے شوہر تو بھی سن اور اے بادشاہ تو بھی سن، اور سارا مصر کو آج گواہ بناتی ہوں کہ یوسف کا کوئی قصور نہ تھا، قصور سراسر میرا تھا. قصور سراسر میرا تھا. انا راودتہ عن نفسی، انا کو مقدم کیا.
اس کا ترجمہ اردو میں کیا جائے گا کہ میں نے ہی یوسف سے اس کی ذات کے بارے میں مطالبہ کیا تھا، یوسف کا کوئی قصور نہ تھا۔ الآن حصحص الحق، حصحصا کا لفظ قرآن میں صرف ایک جگہ استعمال ہوا ہے، صرف یہاں پر، اس کے علاوہ قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا۔ اور حصحصا عربی زبان کا وہ لفظ ہے کہ اردو میں شاید اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ اردو میں اگر میں اس کی یہ تعبیر کروں تو بھی یہ تعبیر حصحصا کے لفظ کا ترجمے کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ اب حق ایسے واضح ہوا جس طرح صبح کا سورج واضح ہوتا ہے، اس طرح میری سچائی واضح ہو گئی۔ اگرچہ یہ بھی ترجمہ حصحصا کا پورا معنی نہیں ادا کر سکتا۔ عزیز مصر نے کہا اب حق واضح ہو گیا، انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، یوسف سچا تھا، میں ہی قصوروار تھی۔ بس یہاں اللہ نے امتحانات کا سلسلہ ختم، اب امتحانات کے بعد اعزازات کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو تہمت لگانے والی عورت ثابت کر رہی، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے؟ میں اپنے نفس کو بری قرار اب بھی نہیں دیتا، نفس کا کام تو برائی کا حکم کرنا ہے، یہ تو میرے رب نے مجھ پر رحم کیا کہ مجھے گناہ سے بچا لیا تھا۔ لہذا کبھی اپنے نیک عمل پہ گھمنڈ نہ کرنا، کبھی نیک عمل پہ غرور نہ کرنا، کبھی نیک عمل پہ تکبر پہ مبتلا نہ ہونا، کبھی گناہ سے بچنے کو اپنی طرف منسوب نہ کرنا۔ یوسف علیہ السلام جیسا اولو العزم نبی اتنے گناہوں کے خطرناک ماحول سے اپنے آپ کو بچا کر نکالنے کے باوجود کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو نے کیا، میرا نفس تو مجھے ملامت کا ہی حکم کرنے والا تھا۔ آج ہم ذرا سا کچھ کر کے شیخی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غرور میں آ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں۔ بہرحال مختصر عرض کروں گا، عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانے کا نگران مقرر کر دیا گیا۔ اب اللہ کا نظام دوبارہ الٹا چلنا شروع ہوا۔ وہ بھائی جنہوں نے حسد کر کے یوسف علیہ السلام کو جیل کی کنویں کی تاریک کوٹری میں ڈالا تھا، اللہ نے جیل کی تاریک کوٹری سے نکال کے تخت شاہی پہ بٹھایا۔ کون کرتا ہے؟ بولو بھائی، کون کرتا ہے؟ کس کی بنیاد پر کیا؟ گناہ سے بچنے کی بنیاد پر، صبر کرنے کی بنیاد پر۔ گناہ سے بچنا، صبر کرنا، گناہ سے بچنا، صبر کرنا۔ اللہ نے عزیز مصر کی تخت کے قریب برابر لے جا کے کہ بادشاہ اور یوسف علیہ السلام دونوں کی کرسی برابر لگتی تھی اور دونوں برابر کرسی پہ بیٹھا کرتے تھے۔ وہ بھائی جنہوں نے جیل کی کوٹری میں ڈالا تھا، یوسف علیہ السلام کو مار مار کے ادموا کر دیا تھا، کپڑے تک یوسف علیہ السلام کے پھاڑ دیے تھے، آج وہ بھائی بھیک مانگتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، شروع میں دین پر چلو گے، لوگ مخالف ہوں گے، اپنے بھی مخالف ہوں گے، ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں، جا یہ جوان بیٹا تبلیغی بن گیا، یہ مولوی بن گیا، یہ مجاہد بن گیا، جا ہمارے گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا۔ یوسف کو بھی تو گھر سے نکال دیا گیا تھا، یوسف علیہ السلام کو بھی تو گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ آج دین پر عمل کرنے والوں پر جملے کسے جاتے ہیں، ان کو ملائیت کا طعنہ، صوفیت کا طعنہ، بے شمار طعنے دیے جاتے ہیں، تو لہذا کبھی ان طعنوں کو سن کر دین پر عمل کرنا نہ چھوڑنا، یوسف علیہ السلام کا صبر کا دامن تھام لینا۔ گناہ کے چاروں طرف ماحول، آپ کے دوست یار آپ دیکھیں گے عیاشیوں میں، خرمستیوں میں، بدماشیوں میں، اللہ معاف کرے کوئی زناکاریوں میں، کوئی بدکاریوں میں، کوئی ٹی وی اور فلموں کے دیکھنے میں لگے ہوئے ہوں گے، آپ کو گناہ کی دعوت دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ سے پناہ مانگنا، معاذ اللہ۔ جب آپ اپنے دوستوں کا ساتھ نہیں دیں گے، یوسف کو بھائیوں نے چھوڑا تھا، آپ کے دوست آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، ہماری تمہاری نہیں بنتی۔ گھبرانا نہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اللہ پہ مدد کرنا، اللہ سے مدد مانگنا۔ اللہ وہ دن دکھائے گا کہ اللہ نے عزیز مصر کے برابر یوسف علیہ السلام کو لے جا کے بٹھایا۔ جن بھائیوں نے حسد کیا تھا، ان بھائیوں کو بھیک مانگتا ہوا یوسف علیہ السلام کے سامنے لا کے کھڑا کیا، اور وہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا، انہوں نے کہا تم یوسف علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کوئی اور بھی بھائی ہے؟ ہاں بھائی ایک اور بھی بھائی ہے، اگلی دفعہ اس کو بھی لے کر آنا، دیکھتے نہیں ہم کیل پورا دیتا ہوں۔ بہرحال
قصہ مختصر یہ، اگلی دفعہ پورے 12 بھائی آئے، پورے 11 بھائی آئے، تو بنیامین جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا، حیلے بہانے سے یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس روک لیا کہ یوسف کا تو امتحان ختم ہو گیا تھا، پر یعقوب کا امتحان ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا تو امتحان ختم ہو گیا، یعقوب کے امتحان کی ایک کڑی باقی تھی۔ یعقوب کا پہلا امتحان کہ یوسف جدا ہوا، دوسرا امتحان کہ یوسف کا بھائی بنیامین بھی جدا ہو گیا۔ فصبر جمیل، پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل، اور اس موقع پر کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں اپنے غم کی تجھ سے ہی شکایت کرتا ہوں۔ بس کا ترجمہ ہوتا ہے دل کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پراگندہ ہو جانا۔ کیا گزری ہوگی یعقوب علیہ السلام کے دل پر؟ پہلے یوسف گیا، پھر یوسف کا سگا بھائی بھی چلا گیا۔ اے اللہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، لیکن شکایت کا لفظ میں زبان پہ نہیں لاتا، میں تیری ناشکری نہیں کرتا، تجھ سے اپنے دل کا حال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ تو میرے دل کی فریاد کو سن لے، لیکن اس موقع پر بھی میں صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ کیا سبق سکھلایا؟ پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مصیبتوں کا سیلاب امڑ کے آ جائے، روٹی کا لقمہ کھانے کو نہ ملے برداشت ہے، چھت نہ ملے برداشت ہے، پیروں کے نیچے زمین نہ ہو برداشت ہے، 2 پیارے چہیتے بیٹوں کی جدائی کوئی باپ شاید برداشت نہیں کر سکتا۔ 2 پیارے چہیتے بیٹوں کی جدائی، اس باپ سے پوچھو کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اس سے زیادہ غم اور کیا ٹوٹیں گے، اس سے زیادہ مصیبتیں اور کیا آئیں گی، لیکن کیا انما اشکو بثی، اور روتے روتے یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کی آنکھیں غم کے مارے سفید ہو گئیں اور ان کا دل گھٹا جا رہا تھا، ان کا دل غم کے مارے پریشان تھا، گھٹا جا رہا تھا۔ قالوا تاللہ تذکر یوسف حتی تکون حربا، بیٹے سمجھاتے تھے ابا جان اب یوسف کی یاد چھوڑ دو، اب کچھ نہیں حاصل ہونے کا، لگتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ سٹیا گئے ہیں۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کہتے تھے مجھے اللہ سے امید ہے، میں اپنے رب سے کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا آج یوسف سے مطالبہ کر رہے ہیں تصدق علینا، اے یوسف کچھ صدقہ خیرات ہی دے دو۔ ہے اگلا جو جملہ ہے وہ جملہ پوری سورہ یوسف کا خلاصہ ہے۔ اگلی دفعہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن اپنے مظالم کو بیان نہیں کیا، اتنا بتایا میں تمہارا بھائی ہوں۔ اور پھر کیا کہا؟ انہ من یتقی ویصبر، بس اس آیت کو سنانے کے لیے میں نے اتنی لمبا بیان آپ کے سامنے کیا ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اس آیت پہ جس کا عمل ہو گیا سمجھو پورے قرآن پر، پوری شریعت پر، پورے قصہ یوسف پہ عمل ہو گیا۔ کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ دیکھو میں نے تقوی اختیار کیا، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اور جو حالات اور مشقتیں آئیں اس پر میں نے صبر کیا۔ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسوں کو برباد نہیں کیا کرتا، اللہ ایسوں کو اجاڑا نہیں کرتا، اللہ ایسوں کو تباہ نہیں کیا کرتا۔ 2 چیزیں میرے بھائیوں لازم پکڑو، اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، اور جو حالات مشقتیں آئیں، دیکھو دین مشقتوں کے راستے سے آتا ہے، دین سہولتوں کے راستے سے نہیں آتا۔ دین پر عمل کرو گے گناہ سے بچنے میں مشقتیں آئیں گی، چاروں طرف گناہ کا ماحول آپ کو گناہ کی دعوت دے رہا ہوگا، اس کے درمیان میں مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ کوئی کہے گا داڑھی رکھ لو گی تو نوکری نہیں ملے گی، کہو نوکری قربان ہے، داڑھی قربان نہیں ہے، نوکری قربان ہے، داڑھی قربان نہیں ہے، کہ صبر کریں گے بھوکے مر جائیں گے لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے، کہ جو تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ اس کو برباد نہیں کیا کرتا۔ جو تقوی اور صبر کرتا ہے، پہلے جو گالیاں دینے والے تھے وہی آ کے دعائیں دیتے ہیں، وہی آ کے دعائیں دیتے ہیں۔ تو بس میرے بھائیوں میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، تقوی اور صبر اختیار کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو،
اور آخری بات، یہ سب کچھ حاصل کیسے ہوگا؟ اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اپنی زبانوں کے بولوں کو درست کرو، اپنی زبان سے اللہ کی بڑائی کے بول بولو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے 4 مہینے چلے 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو، جماعتوں میں جا کے وقت لگاؤ. اس کے نتیجے میں اللہ وہ طاقت عطا فرماتا ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ سے بچ سکتا ہے. آج ایمان کمزور ہو گیا، جو ایمان مجھے اور آپ کو گناہ سے نہیں بچا رہا، جو ایمان مجھے اور آپ کو نیکی پہ لا کے نہیں کھڑا کر رہا. ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے، ہم پریشان ہو کر دین کو چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ملازمت کے خاطر گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت نہیں کرتے اور اس کے نتیجے میں گھروں میں ٹی وی چلانا شروع کر دیتے ہیں. صبر کا دامن ہم نے آج چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں آج ہم سے گناہ ہو رہے ہیں. تقویٰ اور صبر 2 چیزوں کو لازم ملزوم پکڑو، اللہ ہماری مدد فرمائے گا. ایسے لوگوں کو اللہ کبھی بھی اجاڑتا نہیں ہے. لا یضیع، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. قصہ یوسف کا سبق ہے کہ یوسف علیہ السلام پر حالات آئے، اجڑے یا بن گئے؟ بولو بھائی، جو گالیاں دینے والے تھے وہی دعائیں دینے والے بن گئے، جو برا بھلا کہنے والے تھے وہی بھیک مانگنے کے لیے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. اللہ ظاہر میں تو نظر آ رہا کہ دین والے ذلت کی پستیوں میں پہنچ گئے، لیکن اللہ انہی ذلت کی پستیوں سے نکال کے عزت کی چوٹیوں میں پہنچاتا ہے. جس طرح یوسف علیہ السلام کو پہنچایا تو تیار ہو اس کے لیے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فانک انت اہل التقوى واہل المغفرہ. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذي يبلغنا حبک. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک.